ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ملنے والے دھچکے نے اپوزیشن کیمپ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ اچانک ہی سے اپوزیشن قیادت اور جو اپوزیشن کے اعلیٰ رہنما ہیں انہوں نے حکومت کے خاتمے کے دعوے شروع کر دیے ہیں۔ گو کہ 2023 انتخابات میں ابھی کافی وقت ہے، سال ڈیڑھ سال رہتا ہے، لیکن عمران خان جو وزیراعظم کے جو امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، ان کے ناموں پر بحث چھڑ چکی ہے۔ حکومت مخالف احتجاجی سیاست کو تیز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چند دن پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے جو ہے ایک اہم بیان دیا، اس کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے آج ایک اور بیان دے کر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جانے کا اندیا دے دیا۔ ان کے بقول حکومت کا وفاق میں بیٹھ کر وہ مقابلہ کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھ کر مخالفین کا مقابلہ کریں گے، جبکہ لاہور میں خیمے لگا کر احتجاج کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایک اور بڑی جماعت نون لیگ کی جانب سے بھی اسی نوعیت کے بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے آج حکومت گرانے کی کال دے دی۔ کے بعد خیال آیا کہ میں جا کے ایک اور تختی لگاؤں۔ تختیوں سے بات نہیں بنے گی، آپ کا دھرم تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو۔ آج نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اپنے لنگوٹے کسے تیاری کریں، آج ان کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے۔ ہم نے اگر اس حکومت سے فی الفور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ۔ اب پارٹی کی سینئر رہنما مریم نواز نے بھی آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے حال کو تباہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ہمارے مستقبل کو اپنی نااہلی کی نظر کرنے سے باز رہے اور گھر جانے کی تیاری پکڑے۔ دلچسپ بات یہ کہ یہ معنی خیز بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جبکہ گزشتہ ہی روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اپوزیشن کے درمیان عدم اعتماد کی تحریک کے لیے رابطوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ گو کہ اپوزیشن کے کسی بھی کیمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر عدم اعتماد کے لیے بات چیت کے آغاز کا باضابطہ اعلان تو سامنے نہیں آیا۔ البتہ گزشتہ روز ہماری شو میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ یہ کہہ گئے تھے کہ کل اس معاملے پر بحث شروع ہو چکی ہے۔ ایک عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت کو چلتا کرے جو عین جمہوری رنگ ہے، اور اس کے بعد سب جماعتوں کی، سب سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کی قوانین کے اندر ضروری ترامیم کی جائے تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے، اور پھر اسمبلیز ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کی داغ بیٹ ڈالی جائے۔ یہی وے فارورڈ ہے۔ پہلے ہمارے دوست نہیں مان رہے تھے، آج کل اس پہ اوپر بہرحال بحث شروع ہو گئی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومت کو گھر بھجوانے کے طریقہ کار پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ سابق سپیکر ایاز صادق نے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ سے مل کر کوئی لائے عمل طے کیا، جس کے بعد ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ لندن جا کر نواز شریف صاحب سے ملے، کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کا احوال تو فی الحال سامنے نہیں آیا، لیکن آج ایاز صادق نے بڑی معنی خیز تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انصاف ملتا ہے، اور یہ بھی بتا دوں جلد ملنے والا ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ میری باتیں کھلی ہیں، میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گڈ گورننس بیڈ ہو گئی، نظر نہیں آتا ان کو کہ چلیں کدھر۔ خوف زدہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں لندن نہ چلے جائیں اور میاں صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کر لیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے۔ ان قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے۔ باتیں میری کھلی ہوئی ہیں، کچھ ہونے والا ہے۔ بات کریں گے نون لیگ کے نائب صدر اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں آگے چل کر جوائن کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں میرے چہرے سے وہ لگ رہا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ جی حکومت گرانے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں۔ ایک کلیئرٹی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کانفیڈنس کی وجہ کچھ تو ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل پکی ہو چکی ہے، ایاز صادق صاحب نواز شریف صاحب سے بھی مل کر آ گئے ہیں۔ آپ سے سننا چاہیں گے کہ کیا ہونے والا ہے سر؟ جی، سب سے پہلے مسلم لیگ نون نے جب اس سال کے شروع میں پی پی 63 نوشہرہ میں ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتی تھی، جو کہ پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے نوشہرہ، تو وہاں سے ہمارا ایک سیٹ نکالنا جو ہے
उसने पहली ये घंटी बजाई थी जो बिलाखिर आकर मुंतज हुई है इन जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए हैं। उस दौरान आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं कि जो मुस्तकिल तौर पे अपोजिशन की जमातें मुस्लिम लीग नून पंजाब में, पीपल्स पार्टी सिंध में, JUIF बलूचिस्तान में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं सवाए एक के, वो सब जो हैं वो हमने जीते हैं अल्लाह ताला के करम से, पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत से। और अभी इससे पहले लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात से पहले पूरे मुल्क में जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए पेशावर से लेकर कराची तक, उसमें ऑपोजिशन को कामयाबी हासिल हुई। तो ये एक अवामी रिस्पॉन्स आ रहा है। यहां खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह ईद का चांद पहले एक दिन नजर आ जाता है, तो इस हुकूमत से नजात का चांद भी पहले नजर आ गया, जिसमें एक मैसिव डिफरेंस है जो वोट्स पड़े हैं ऑपोजिशन को, खासतौर पे JUIF को और PTI को। JUIF को PTI से दुगने से भी ज्यादा वोट पड़े हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने। ये खुर्रम साहब, ये जो चांद आपको नजर आया है खैबर पख्तूनख्वा में, इससे पहले भी कहीं ना कहीं बलदियाती और कंटोनमेंट में ये चांद निकले हैं, लेकिन जब भी आपसे नून लीग से, ओपोजिशन से हम बात करते थे अदम एतमाद ले आए, तो वो कहते थे कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, अगर कॉलें ना आए तो फिर अदम एतमाद हम लाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस जो है ओपोजिशन का ये बता रहा है कि कुछ ऐसी शोर्टीज आई हैं कि ठीक है जी, आपने जो भी करना है, हम न्यूट्रल हैं और हमने ये लोकल बॉडीज में KP में शो भी कर दिया है। ऐसी बात ठीक है? जी देखिए, मेरे पास तो इसके कोई वाज़े शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात मंतक में है कि इस हाकमियत का जो इमरानी जनाजा है, इसको अब कंधा देने के लिए गालिबन मुक्तदरा भी तैयार नहीं है, क्योंकि हर फ्रंट पे, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, आदिल साहब जैसे मुशीर खजाना को सेनेटर इलेक्ट कराना है, या IMF के जो इन्होंने डील की उसके नतीजे में जो कानून साजी होनी है, ये हुकूमत कोई काम करने के काबिल नहीं है। और तमाम जो महाज हैं हाकमियत के, चाहे वो मईशत है, महंगाई है, खारजा पॉलिसी है, वफाकियत है, जमहूरियत है, उन तब पर हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लेकिन आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इमरान खान साहब की जो खारजा पॉलिसी और मईशत के जो बैरूनी इशूज हैं उनको हैंडल करने में जो इमरान खान मुकम्मल नाकाम हुए हैं, तो हमें उससे जरूर ये इत्मीनान हासिल हुआ है कि अब इस जनाजे को मजीद कंधा देने से मुक्तदरा और पाकिस्तान की जो मईशत है वो अब आगे नहीं चल सकते। और हमारा मकसद मुस्लिम लीग नून का। खुर्रम साहब ठीक है जी, अगर मुझे ये बताइएगा कि आप इमरान खान साहब को किसी और के जरिए तो घर भिजवा नहीं सकते, वाहिद रास्ता उसका ये है कि अदम एतमाद लेके आए। अदम एतमाद पे अभी तक कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी कह रही है आए मिलके लेके आए, क्या हो रहा है? कुछ बातचीत हो रही है? अनकरीब हम देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं मार्च तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन जनवरी नाउ। क्या प्लान्स क्या है कंक्रीट अगर कोई बात की जाए तो? क्लैरिटी असल में ये लेकर आनी है कि अदम एतमाद के नतीजे में जो हुकूमत अगर बनेगी जिसने फिर एतमाद का वोट भी लेना है, उसको 2023 तक लेकर नहीं जाना। उस हुकूमत के कयाम का, चाहे वो एक मखलूत हुकूमत होगी ऑपोजिशन जमातों की, उनका मकसद वाहिद होगा कि अगले इंतखाबात को जल्द अज जल्द मुनक्किद करवाकर पाकिस्तान के अवाम को यह मौका दिया जाए कि वो अपनी अगली हुकूमतें चुन सकें। और जो गुफ्तगू होनी है, जिस पर क्लैरिटी अभी आनी है कि क्या मुक्तदरा जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार है। हमारा यह ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया है कि मुक्तदरा को एक कदम पीछे हटना चाहिए और सियासी अमल को अब उसका जो कुदरती रास्ता है वो लेने की जगह देनी चाहिए। और ये तभी मुमकिन होगा कि हम इस नाअहल और नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत से छुटकारा पाएं एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। और जो अगली हुकूमत आए उसका मकसद ये हो कि फौरी तौर पर, और हमारी कोशिश पूरी होगी कि अगले बजट से ठीक है ऐसे इंतखाबात हों जो साफ नए इंतखाबात करवा जाए, से पाक हों। ठीक है। अच्छा, मुझे खुर्रम साहब ये बताइएगा कि एक अगर चंद माह पहले पीछे चले जाएं तो इतना एतमाद अपोजिशन में खुसूसन नून लीग में नहीं था कि अगर हम अदम एतमाद लेके जाएं
تو کیا وہ کامیاب ہوگی نہیں ہوگی؟ حالانکہ اگر نمبرز بھی پورے ہیں، اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ اتنے پر اعتماد نہیں تھے، اب اتنے پر اعتماد ہو چکی ہے نون لیگ کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا بھی اعلان کر دیا گیا. مطلب اس وقت ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا امیدوار نون لیگ میں سے کون بنے گا. اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ جی، اعتماد کی وجہ پاکستان کے عوام کا ایک بہت بیلٹ باکس کے اوپر جو مسترد کرنا ہے پی ٹی آئی کو. کراچی میں این اے 249 کا جو انتخاب ہوا اس میں پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوئی، لیکن پی ٹی آئی 5ویں نمبر پر آئی. اسی طرح یہ جو 3 دن پہلے خیبر پختونخوا کے مقامی انتخابات تھے، اس میں پختونخوا کے جو 4 بڑے شہروں کے میئرز تھے وہ چاروں پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بڑے سبسٹینٹیو مارجن سے ہارے ہیں. تو یہ جو مسترد ہونا ہے اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں جو یہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے چن کر وہ 17 اضلاع چنے تھے جس میں خیال یہ تھا عمران خان صاحب کا کہ یہ ہمارے اسٹرانگ ہولڈ ہے، ان سے ہم بہتر امپریشن دیں گے. اپنے قلعے میں جب دراڑیں پڑی ہیں پی ٹی آئی کے، اس نے اپوزیشن کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ اب یہ قلعہ جو ہے اس کے اوپر بمباری کر دی جائے کیونکہ اس کی دیواریں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں. ٹھیک. اچھا خرم صاحب، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ تقریباً طے ہو چکا ہے کہ شہباز شریف ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے نون لیگ کی جانب سے؟ جی، پارٹی کے جو سینئر ممبران ہیں ان میں بہت حد تک اب اتفاق ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اب 3 سال سے پارٹی کے صدر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ بھی ایک لاجیکل چوائس ہیں جو اگلا مرحلہ آنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سے جو اصل جو مقصد ہے وہ فوری طور پر انتخابات کو ہولڈ کرنا ہے. تو اگر یہ عدم اعتماد ہوتا ہے اور نئے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ شہباز شریف بھی ہوں، ان کی بھی پہلی ڈیوٹی یہی ہوگی کہ وہ ایسے معاملات کو، چاہے وہ قانون سازی ہے، چاہے وہ نیگوسیشنز ہے مقتدرہ سے، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگلے انتخابات غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے اور صاف اور شفاف ہوں گے اور ای وی ایم سے بھی پاک ہوں گے. جی، خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سندھ کے صوبائی وزیر اور سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر صاحب کو تفصیل سے آپ نے سنا، کیونکہ کے پی کے جو لوکل باڈیز ریزلٹس آئے ہیں جو کہ شاکنگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کے بعد سے اچانک سے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا، کہ ایک نئی روح سی پھونکتی نظر آ رہی ہے ہمیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، اپوزیشن کی اگر اوور آل بھی بات کریں. لیکن لائے عمل ابھی تک واضح نہیں ہے اپوزیشن کا. ہم نے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں میں، آج بھی ان کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی. 3-4 دنوں میں 2 اہم سٹیٹمنٹس آئیں. آج شہباز شریف صاحب بھی اس طرح بولے کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں اتنے پر اعتماد ہو کے انہوں نے خان صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ کا ان کے بقول دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، اور اپنے کارکنان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کی کیا پلاننگ ہے؟ بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر ہیں سندھ میں ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاجی کیمپ لگاؤں گا لاہور میں اور میں آ رہا ہوں سیاست کرنے. یہ احتجاجی کیمپ نون لیگ کے خلاف ہوگا یا کسی اور کے خلاف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، احتجاجی کیمپ تو انہی کے خلاف ہو سکتا ہے کہ جن کے خلاف احتجاج بنتا ہو. ایک تو بنتا ہے جو وفاقی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جو نااہل حکومت ہے جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ جو 70 سال میں چیزیں ان کے آنے سے پہلے اگر صرف بجلی کا بل 1 یونٹ 8 روپے تک پہنچا تھا 70 سال میں، ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 25-26 روپے ہو گیا، اور بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس سے صرف، اور پھر یہ جو قرضے گنواتے رہتے ہیں کہ جی قرضے لے لیے سب نے، تو 70 سال میں جو قرضے تھے پاکستانیوں کے اوپر وہ 25,000 ارب روپے تھے، وہ جتنے بھی لوگ گئے ہیں پہلے. ان کے 3 سال اور کچھ میں وہی 25,045. شاہ صاحب ان کے خلاف تو چلیں سمجھ آ گئی، احتجاج بنتا ہے، اور کس کے خلاف کریں گے احتجاج زرداری صاحب؟
देखिए, और नवाज लीग को आप समझ रहे होंगे कि उनके खिलाफ करेंगे, अगर कोई ऐसी बात होगी, उन्होंने कुछ किया होगा तो उनके खिलाफ भी हो जाएगा। जो भी है, जो भी एहतजाज नहीं, आपके ख्याल में क्या वो कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, हमारा सियासी तौर पे तो एक दूसरे से इख्तिलाफात हैं। ये केसेस वैसे जितने बने थे, जो भी हैं, आपके इल्म में है कि नवाज लीग के दौर में ही बने हैं ना, जो बाद में इनके दौर में भी बने। एक ये बात हुई है कदर मुश्तरका जिसको आप कहें कि नून लीग के खिलाफ भी केस बने, और अब बारी पीटीआई की है। तो जाहिर है जो उन्होंने उस वक्त इस तरह के केस बनवाए, और आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब कितना अर्सा पाबंद सरासत रहे जी, और हमारे दीगर लोगों पर भी इसी तरह की हुआ है। तो ये एक अपनी, लेकिन इस वक्त जो एहतजाज सब लोगों का है वो इस नाअहल वफाकी हुकूमत के। अच्छा शाह साहब, जरदारी साहब पिछले 3 दिनों में 2 बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी, और सीधा सीधा वो इस्टेब्लिशमेंट से ही मुखातिब थे कि जी अब फार्मूले आप ऑफर कर रहे हैं, पहले इसको घर भिजवाएं, उसके बाद जो है वो बात कर रहे हैं। साथ में ये बात भी हो रही है, फिलहाल तो मतलब कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कि जी हो सकता है नून लीग के भी मुज़ाकरात हो रहे हों, उन पर डील होने के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि नून लीग अब डील करेगी जो उनके साथ पिछले 4 सालों में हुआ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है शुरू से ही, वो कभी कोई डील या इस तरह की सौदेबाजी में नहीं रही। हम सिर्फ यही बात कहते रहे हैं कि जी अगर जो भी सिलसिला है तो एक न्यूट्रल चीज होनी चाहिए। ये ना हो कि हमें दबाया जाए, दूसरों को सपोर्ट की जाए, जो बदकिस्मती से यहाँ पर होता रहा है। यही सारी सपोर्ट नून लीग को भी थी पहले, और उसके बाद अब देख लें कि पीटीआई के साथ है, और इन चीजों से अब डिनाई नहीं किया जा सकता। अब ये वो नहीं है कि जी पर्दे में रहने तो मतलब आपको खदशात हैं कि अगर मतलब पीटीआई की सपोर्ट से हाथ हटा लिया जाए तो वो हाथ नून लीग पर आ सकता है, और अगर वो आ गया तो वो पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा? देखिए, ये इस पैराए में बात नहीं है। इस वक्त तो नून लीग का माजी जो भी रहा हो, लेकिन इस वक्त तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि जी सारे इदारे न्यूट्रल हो जाएं, सही, और फिर जो है जो भी फैसला आता है अवाम का वो करें। देखें, मैं एक बात की और वजाहत कर दूं आसिफ भाई कि हमारे जो मुक्तदर इदारे हैं, इनका एक रोल रहा है हमारी सियासी पूरी जो भी सिलसिले हैं हमारे मुल्क के, और उनसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज और भी है, और वो ये है कि यही हमारे मुक्तदर इदारे जो हैं, इनका एक जो है मोटिव कह लें या एक जो बात है, वो बिल्कुल वाज़े है कि उनके लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा अहम है। फिर उसमें मुख्तलिफ लोगों की अपनी सोच आ जाती है, फिर वो किसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और जिसको उन्होंने सपोर्ट की है, मिसाल ये जो अभी वफाकी हुकूमत है, तो उनने जो हाल कर दिया है पाकिस्तान का, तो फिर वो जरूर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये हमने क्या, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इमरान खान चलें, अगर मान लिया कि उनके जाने से ही हालात ठीक, उनको भिजवाएंगे घर कैसे? आप तो आपस में अभी बैठने के लिए अदम एतमाद की कोई क्या बात हो रही है? आप चूंकि जरदारी साहब से भी मिलते रहते हैं, बिलावल साहब से भी मिलते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? आप लोग तैयार हैं अदम एतमाद? हमारा शुरू से जो पीपल्स पार्टी है वो जमहूरियत पसंद है, हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां हैं, और हम कभी भी जमहूरियत को डीरेल होने नहीं देना चाहते, ना ही कोई गैर जमहूरी बात करते हैं। मेरे चेयरमैन ने एपीसी बुलाई जिसकी वजह से पीडीएम वजूद में आई, और फिर जो चेयरमैन या पीपल्स पार्टी की सीईसी के जो फैसले थे उस पर जब तक अमल किया गया, पीडीएम को कामयाबियां हुई। आपने देखा, हमने शुरू में ही कहा था कि आईनी तरीका क्या है? अदम एतमाद। जब आपने देखा कि सेनेट में पीडीएम का कैंडिडेट जो है, नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वहां पे पीडीएम का कैंडिडेट जीता, तो अगला मरहला क्या था? अदम एतमाद का, कि आईनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को घर भेजें
اور لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سینٹ کے الیکشن کے بعد جو مارچ رکھا ہوا تھا 26 مارچ کو جی اس کو مشروط کر دیا گیا جی کہ جب تک استعفے نہیں دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو متنازع بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے یا کسی اور؟ نہیں شاہ صاحب، وہ تو ماضی میں جو ہوا وہ ہوا. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ سینٹ سے کیوں نہ کر دیا جائے جہاں اپوزیشن میجورٹی میں؟ یہ جو آج آپ کو اعتماد نظر آ رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں، ان کی بات میں یا دیگر جو بھی رہنما بات کر رہے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ اب یہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو پہلے سپورٹ تھی نااہل وفاقی حکومت کو میں بھی اب وہ نہ رہے. تو پھر جب یہ عدم اعتماد آئے گا، فیئر ہوگا کسی کو، جس طرح سینٹ میں پچھلی دفعہ ہوا کہ 60 سے زیادہ لوگ تو کھڑے ہوئے تھے اور جب ووٹ نکلے تو آپ سب نے دیکھ لیا کیا نکلے تھے جب وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد تھی. تو یہ چیزیں اب پر اعتماد سے ہم بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب بھی میاں شہباز شریف کوئی بھی موو کریں گے وہ ان کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ شاہ صاحب، یہ جو اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ڈبے سے ووٹ نکلیں تو اگر 60 ووٹ ہوں تو 60 آپ کے حق میں ہی نکلیں، کیا یہ اعتماد اب بحال ہو چکا ہے؟ خصوصاً لوکل باڈیز کے جو ریزلٹ آئے، اس سے پہلے کینٹ کے جو ریزلٹ آئے، اور نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. تو کیا اب آپ کو اعتماد ہے کہ مداخلت نہیں ہوگی، یا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں تھوڑا؟ دیکھیں یہ جو ہوا ہے ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں کے پی کے میں، ایک تو اس پہ ظاہر ہے مولانا صاحب مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ان کے لوگ بہت اکثریت میں وہاں سے جیتے. اور پشاور میں بھی آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ ہی کہہ لینا کہ وہاں پہ نون لیگ نہیں تھی، سب نے سپورٹ کی، وہاں پہ ہوئے تو 60,000 کے قریب ووٹ ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی کو کوئی 50,000 تھے. اے این پی اور پیپلز پارٹی دونوں کے علیحدہ علیحدہ کینڈیڈیٹ نے 45,000 اس طرح ووٹ لیے. تو اگر وہ بھی مل جاتے تو ہم تو سمجھتے ہیں مہر ہمارا ہو جاتا وہاں پہ. دیگر جگہوں پہ بھی اس طرح ووٹ آئے ہیں. لیکن یہ جو رہا ہے ریزلٹ اور جس میں ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں وہاں کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے بہت کوشش کی گئی ریگنگ کی. آپ کی میڈیا پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا کہ اسٹیمپنگ ہو رہی ہے. پریزائڈنگ آفیسر، پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں گئی، لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی، گرفتار ہوئے، اور بھی بہت آپ نے دیکھا خون خرابہ بھی بہت ہوا. تو گورنمنٹ کی لیول پہ پروونشل گورنمنٹ نے تو پوری کوشش کی، لیکن ظاہر ہے وہ اس طرح کی اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ ایک چیز کا اندیہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو جو ہمارے وہی کچھ بھی ان کو کہہ لیں، ان کے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. ان کی حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی ناؤ کو ڈبانے کے چکر میں ہے، اناڑی ہے، نااہل ہے، اس کو جتنی مرضی سپورٹ کر دیں لیکن اس کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو پھر یہ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہے نا، سوچنے پہ مجبور ہے. چلیں ٹھیک ہے. ناصر حسین شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ. ویلکم بیک ناظرین. کہتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے چاروں طرف ایک ساتھ ہی آتا ہے. ایسا ہی آج کل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی پر عوام تو حکومت سے نالاں تھی، جس کے بعد پارٹی کے وزراء کی طرف سے بھی گزشتہ کابینہ اجلاس میں عوامی رد عمل اور گیس کی لوڈ شیڈنگ پر کافی غم و غصے کا اظہار کیا. اسی دوران تحریک انصاف کو پختونخوا میں، جہاں وہ گزشتہ تقریباً 8-9 سالوں سے برسر اقتدار ہے، بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ٹھیک ٹھاک واضح جھٹکا لگا جب تحریک انصاف ممبر جو ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں والے اضلاع کی نشستیں جو کہ سویپ کر گئی تھی، وہاں سے بھی ہار گئی. حکومت اور وزراء ایک طرف شکست کو مہنگائی کا رد عمل قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پارٹی کے اندر سے ہی اب یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کا جو ہے وہ ٹکٹس غلط تقسیم نہ کرنا، یا ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جہاں پہ وہ ٹکٹس دے رہے تھے ان کو کنسلٹ نہ کرنا بھی شکست کی ایک بڑی وجہ بنی. اس شکست سے جہاں ایک طرف تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت کم ہونے کا ایک اشارہ ملا، وہیں ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر ناراضی کی باتیں جو ہیں وہ اب کھل کر کی جا رہی ہیں. اس وقت کی لوکل باڈیز کے الیکشن کی
ये गैर मुतवक्का था, नवश्ता दीवार था कि ये होगा। मुझे तो 7 साल हुए पीटीआई में आए हुए, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हम एक पार्टी नहीं बन सके। आपको नजर क्या आ रहा है, आप जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में? मुझे वहाँ पे लोकल बॉडीज का इलेक्शन, पीटीआई का कोई वहाँ किरदार नजर नहीं आ रहा है। अगर मुझे इस काबिल समझा कि मुझे पीटीआई के टिकट पे मैं इलेक्शन लड़ूं, फिर मैं उस वक्त सोचूंगा। कुछ बोलते हैं। अब कराची से खैबर तक पार्टी नाराज अरकान की तादाद बढ़ती जा रही है और इतलात ये भी हैं कि यही नाराज अरकान जो हैं वो अब दूसरी सियासी जमातों से राब्ते भी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ अपने लोग जो हैं पीटीआई से दूर हो रहे हैं, ऐसे में अपोजिशन जमातें भी हुकूमत को घर भेजने के लिए मुतहरिक होती नजर आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, अपोजिशन जमातों के मुक्तदर हलकों से राब्तों और ताल्लुकात की बहाली की खबरें भी सर्द मौसम में सियासी दर्ज हरारत बढ़ा रही हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अभी 1 माह पहले तक तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है वो एक आध मसले के अलावा कुछ पुरसुकून नज़र आ रही थी। अब एक माह बाद इसलिए सूरत हाल कुछ तब्दील होती दिखाई दे रही है क्योंकि जो केपी के रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए। और अगला सवाल ये है कि 1.5 साल जो हैं तहरीक इंसाफ के पास अभी भी है, क्या ये इक़्तिदार में गुजार पाएगी या फिर वक्त से पहले तब्दीली का नकारा जो है वो बच जाएगा? तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे वक्त मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के पेशावर से मेंबर कौमी असम्बली और चेयरमैन सीपैक पार्लिमानी कमेटी अरबाब शेर अली साहब। अरबाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो आपसे ये कि जी ये टिकट्स दिए किसने? आप अपने इलाके के MNA हैं, मुझे जहाँ तक पता है आपसे कंसल्टेशन नहीं हुई जिन जिन हलकों में ये टिकट्स वगैरह दिए। ये टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुए, किसने दिए? अगर सिर्फ पेशावर पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, पेशावर बड़ी बुरी तरह तहरीक इंसाफ हार गई, इससे पहले स्वीप किया 11 में भी और 13 में भी। क्या हुआ ये? देखें, जिस तरह आपने कहा कंसल्टेशन प्रोसेस में मुझे नहीं लगता कि MNAs को ऐसा इन्वॉल्व किया गया था। मैंने ये गिला भी किया था कि मुझे वो नहीं हुआ था। आप जब इन्वॉल्व नहीं होते या आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता तो फिर आप उस तरह इंथुजियास्टिकली या उस तरह एक्टिवली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम भी नहीं करते। सो ये था। जहाँ तक पेशावर की टिकट का सवाल है, उसका जो है बेसिकली आई थिंक द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन वुड बी द चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो हमने सुनने में आया है उसमें कुछ ये भी है कि जी MPs के साथ कंसल्टेशन हुई है, बट आई थिंक लार्जली जो है गवर्नर साहब जो है वो लीड में थे। ठीक, अच्छा, एक तो रूमर्स ये भी चल रही हैं और ऑब्वियसली इन चीज़ों के तो सबूत इतने जल्दी सामने नहीं भी आते, लेकिन अगर मेयर पेशावर की बात की जाए, जो 7-8 करोड़ के सम की बात की जा रही है कि जी गवर्नर ऑफिस भी मुबैना तौर पर इन्वॉल्व था और पेशावर के एक सूबाई वज़ीर को भी 2-2.5 करोड़ पता नहीं मिले या क्या हुआ। अगेन सबूत हमारे पास है नहीं, लेकिन क्या पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और क्या आप समझते हैं कि होनी चाहिए इन इल्ज़ामात की भी तहकीकात? देखें, बेसिकली अभी जिस तरह एक we are at a ebb, lower ebb, because obviously एक इलेक्शन हमने वहाँ जहाँ हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह करेंगे। बिल्कुल होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, इम्पार्शल इंडिपेंडेंट लोगों की कमेटी हो और वो हर एक इन्वेस्टिगेट करे। ठीक, मुझ में कुछ हो, आई वॉलंटियर स्टार्ट मुझसे ले, उसके बाद बाकी उससे ले, बट देयर हैज़ टू बी नो सीक्रेट काउज। हर किसी का हर लेवल पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट बशर्ते कि इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल लोगों का हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो इन चीज़ों को साइड पे करें, लेकिन जो PTI की मरकज़ी लीडरशिप है उनका एक गिला ये भी है कि MNAs ने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया। आपके बारे में कहा जाता है आप अपने भाई के लिए टिकट चाल रहे थे, वो नहीं मिला तो आपने किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट किया। बिल्कुल वही मैंने कहा ना, मैं ऑफ़र करता हूँ अपने आप को इम्पार्शियल करें। अगर उसमें 1% भी वो कहते हैं ना सर्कमस्टांशियल कोई वो भी हुआ तो आई हैप्पीली रिज़ाइन। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब से 2011 से जब से PTI में मैंने शमूलियत की हो कि किसी और पार्टी की तरफ पॉलिटिकली, एक तो होता है ना हमारा कल्चर है KP में, हम मिलते हैं, आप उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, हमारे घर भी लोग आते हैं, हम भी लोगों के घर हो जाते हैं। अब वो मैं किसी के साथ मेरी एक पोपोजिशन के किसी के साथ मेरी तस्वीर खींच गई, दैट इज़ कोई बात नहीं, हमारे यहाँ हमारा ज़रा पोलराइज नहीं है। लेकिन ये कि हाँ मैंने किसी को कहा हो, किसी को तो कहा होगा ना मैंने कि भाई नहीं ये तुमने ये वोट
پی ٹی آئی کو نہیں، اس سے میئر کا ووٹ آپ نے بیٹ کو نہیں، کسی کو اگر ایک بندہ آ کے کہہ دے یہ بھی میرے لیے کافی ہے. ٹھیک. اچھا میرے پاس جو اطلاعات ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو الیکشن سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا، 2-3 لوگوں نے انہیں مختلف لیول پر، ایک تو کابینہ کے بڑے اہم شخصیت ہیں مرکزی کابینہ میں، وفاقی میں، کہ جی آپ نے یہ الیکشن اس لیے ہارنا ہے کیونکہ ایک تو یہ پیسوں ویسوں کی باتیں چل رہی ہیں اور ٹکٹس میں کنسلٹیشن نہیں ہوئی، ٹکٹس جو ہیں وہ غلط دیے گئے ہیں اور آپ یہ جیت ہی نہیں سکتے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہمیشہ جب بھی ایک الیکشن آپ ہارتے ہیں نا تو اس کی کوئی ایک سیٹ وجہ نہیں ہوتی کہ یار یہ وجہ ہے اس لیے الیکشن. اٹ از اے نمبر آف تھنگز. اب ہماری جس طرح اب ہم سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی ایک ایشو ہے جس کو ہم پبلکلی اکنالج کرتے ہیں، پرائم منسٹر بھی کرتے ہیں، ہم سب بھی کرتے ہیں کہ ایک ٹف سچویشن ہے. ایسے وقت میں ٹکٹ کے اوپر کنسلٹیشن کی وائڈر کنسلٹیشن کی ضرورت تھی اور ہمیں زیادہ احتیاط کے ساتھ ٹکٹس دینے چاہیے تھے. شاید اس قسم کی وائڈر کنسلٹیشن نہیں ہوئی اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی ہوں، میں ایم این اے بھی ہوں وہاں کے لوگ وہاں پہ. اور ہاں اوبیسلی میرے بھائی نے اپلائی کیا تھا اور اس کو ٹکٹ نہیں ملا، بٹ یہ کوئی مطلب ہے ریزن نہیں ہے کہ اگر اس نے اپلائی کیا ہے. 4 باقی ایم این ایز بھی ہیں نا، ان کے بھائیوں نے تو نہیں کیا ہوگا، تو ان سے بھی کنسلٹیشن نہیں ہوئی نا. جہاں تک میرا خیال ہے اگر ایک آدھ سے ہوئی ہو تو آئی ڈونٹ نو، ورنہ ہم جنرلی ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کنسلٹیشن جو ہے وہ مطلب میں یہ 5 کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اچھا مجھے یہ بتائے گا، یہ جو ہم نے دیکھا، دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ تو مہنگائی بھی تھی. میں خود بھی اس دن کے پی میں موجود تھا جب انتخابات ہو رہے تھے اور وہ ہمیں گراؤنڈ سے ریفلیکٹ ہوتا نظر آ رہا تھا کہ لوگوں کا رجحان پی ٹی آئی کی طرف نہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. اور سیکنڈری پھر اوبیسلی کینڈیڈیٹس باہر سے آ گیا، لوگوں کے لیے ایلین ہے، لوگ انہیں جانتے نہیں ہیں. کیا یہی چیز آپ جنرل الیکشنز میں بھی ریفلیکٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا اور عوام اسی طرح ان کا موڈ دوسری طرف ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ میں مطلب آن ریکارڈ کہتا ہوں، اگلا الیکشن ہم ہاریں جیتیں کچھ بھی ہو، لائلٹی جو ہے وہ میں نے اس دن کہا بھی تھا گورنر ہاؤس میں سب کو، میں آر ایس ایس میں بھی ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ریمینڈ لائل ٹو دا پارٹی بیکاز دیٹ از واٹ ہم جس طرح دیس از ہاؤ وی بین، ہم بڑے اس طرح ہوئے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اٹس زیرو سم گیم. اگر ہم ان غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو اگلی دفعہ ہم پرفارم نہیں کر پائیں گے اور ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے وچ از تھرو گورننس اینڈ تھرو ہماری وہ پھر مشکل ہے. ٹھیک. سو بڑی سیدھی سی بات ہے. مطلب ہم نے بڑا آبجیکٹیولی دیکھنا ہے. بالکل سزا جزا والی بات وہ ہے. اکثر ایک ورکرز گلا کرتے ہیں کہ جی ورکروں کے لیے سزا جزا ہے، بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں جب 2018 میں جنرل سیکرٹری تھا ڈسٹرکٹ کا، 4 ٹاپ لیول کے انفلوئنشل لوگوں کو ہم نے نوٹیفائی کر کے نکالا تھا پارٹی سے. وہ اوور رول ہو گیا سیکرٹری جنرل کی سینٹرل کی طرف سے. ہم نے تو اپنی طرف سے کیا تھا. صحیح. اچھا مجھے آخر میں جاتے ہوئے ارباب صاحب یہ بتائے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے انویسٹیگیشن اور یہ ساری کروائے جائیں، تو ابھی تک جو اندر انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے، what do you mean by independent؟ کیا یہاں سے انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہر پارٹی میں ایک آپ کوئی بھی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ دیر آر ڈفرنٹ گروپس. مطلب یہ صرف ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. سو ایسے لوگ ہوں جو کم از کم جن کی یہاں پہ کسی کے ساتھ کوئی ٹلٹ نہ ہو جائے، کوئی فیور نہ کر جائے، جو نیوٹرل لوگ ہوں اور جو کہ ایک صاف شفاف انڈیپینڈنٹ ایک اسیسمنٹ کر لیں، کمیٹی کر لیں، وٹ ایور یو نیم اٹ. وہ بالکل یہ بھی کہ ٹکٹیں کس طرح دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی کہ کس نے پارٹی کے خلاف وہ کیا ہے اور کس نے کس کو سپورٹ کیا ہے، اوپن کر لینا. اب میں کسی کو کہوں گا کہ یہ فلانا میرے پارٹی کا ورکر ہے، وہ تو سود لے رہا ہے. اب وہ تو کئی تم سے پوچھے گا نا کہ بھائی پیسوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. Obviously بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیسے لے کر ٹکٹ دیے گئے. Obviously اس کی اس لیے ہونی چاہیے کہ تاکہ کلیئر ہو جائے، اگر کوئی غلط الزام ہے تو ان کا نام کلیئر ہو جائے، اور اگر واقعی ایسا ہے تو obviously پھر تو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک. شیر علی ارباب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.